الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جس پر ہم آج کلام کریں گے وہ ہے توسل۔ اس عنوان پر موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ لوگوں نے توسل کو شرک قرار دے کر امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگا کر ان کو واجب القتل قرار دیا، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اور 2019 میں محمد بن سلیمان نے یہ بیان دیا کہ ہم نے وہابیت مغرب کے کہنے پر پھیلائی، مسلمانوں کو روپیہ پیسہ دیا اور ان میں وہابیت کے جراثیم، ناسبیت کے جراثیم، خارجیت کے جراثیم داخل کیے گئے۔ تو ضروری سمجھا کہ توسل پر گفتگو کی جائے اور امت مسلمہ کو توسل کا معنی اور جو تشریح ہے وہ امت مسلمہ کے سامنے رکھی جائے۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس گفتگو میں انشاءاللہ تعالی متعدد پارٹ ہوں گے۔ سب سے پہلا پارٹ ہماری ویڈیو کا ہم ان لوگوں کے حوالہ جات پیش کریں گے جنہوں نے توسل کو شرک قرار دیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کی روایات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی۔ سامعین و ناظرین، یہ آپ حوالہ جات سماعت فرما لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے توحید و شرک کے احکام و مسائل، یہ حافظ عمران ایوب لاہوری اور تحقیق و افادات ناصر الدین البانی، یہ آپ نام سے واقف ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے کہ کن لوگوں نے شرک کے فتوے لگائے۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 159، یہاں پر لکھتے ہیں بلا شبہ یہ چیزیں شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے تو اہل قبور کا وسیلہ پکڑنے کو صراحتاً شرک قرار دیا ہے۔ وسیلہ اور دیگر چیزیں یہاں پر لکھی اور یہ کہا کہ یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور پھر آگے خود ہی بتا دیا کہ ابن تیمیہ صاحب نے اہل قبور کا وسیلہ پکڑنے کو صراحتاً شرک قرار دیا۔ یہ ایک حوالہ آپ نے سماعت فرمایا۔ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، یہ کتاب ہے حسن عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ نام دیکھیں اب، کتاب و سنت کی روشنی میں، نظر ثانی مبشر احمد ربانی، یہاں پر صفحہ نمبر 98 ہے۔ انہوں نے دعا کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور وسیلہ استعمال نہیں کیا۔ بعض اوقات اس طرح کا وسیلہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 98 آپ دیکھ سکتے ہیں، حسن عقیدہ۔ یہ دو حوالے ہو گئے، وسیلہ کو شرک قرار دیا گیا۔ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ کتاب ہے تجدید ایمان، لکھنے والے ڈاکٹر سید شفیق الرحمان۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 141، یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد یا کسی ولی اور پیر کا وسیلہ بعض اوقات انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ اس قدر فتاوی جات میں آگے بڑھے کہ دعا کے اندر امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا وسیلہ، آل محمد کا وسیلہ یا کسی ولی اور پیر کا وسیلہ، یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ 3 حوالہ جات ہو گئے۔ چوتھا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی صراط مستقیم
نام بھی آپ سماعت فرماتے جائیں، نام کس طرح کے ہیں اور اندر عقائد و نظریات انہوں نے کیا لکھے ہیں۔ مولانا محمود احمد میر پوری، صفحہ نمبر 87 ہے، وسیلہ کا یہی وہ غیر مشروع طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 87، یہ چوتھا حوالہ فتاوی صراط مستقیم، یہاں پر بھی وسیلہ کو غیر مشروع اور شرک قرار دیا گیا۔ نمبر 5، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ابن عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتاب التوحید۔ یہاں اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 332 333 امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ کا جو مشہور زمانہ قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف، اس کا ایک شعر نقل کیا، مالی من الوذ بہ سوا کا، یہ حصہ شعر کا نقل کیا، اور شروع میں کہتا ہے قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعلتنی للہ ندا فکیف بمن قال مالی من الوذ بہ سوا کا۔ کیا مطلب؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے، اور آگے کہتا ہے اور اس شخص کے شرک میں کون سی کسر باقی رہ گئی ہے جس نے یہ اشعار لکھ دیے کہ مالی من الوذ بہ سوا کا، امام بصیری علیہ رحمت کے قصیدہ بردہ شریف، اور آپ پر شرک کا فتویٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا، توسل۔ یہ صفحہ نمبر 332 333 کتاب التوحید۔ یہاں ترجمہ بھی ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں کا ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں فتاوی ارکان اسلام ہے، اور تالیف کرنے والے محمد بن صالح عثیمین، اور اس کا ترجمہ کیا خالد سیف۔ صفحہ نمبر 189، یہاں ایک سوال کیا گیا، کیا اللہ اور رسول کے الفاظ آمنے سامنے لکھ سکتے ہیں؟ یہ عنوان ہے۔ سوال یہ ہوا، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر ایک طرف لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا چارٹوں کتابوں یا قرآن مجید کے بعض نسخوں پر اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو کیا اس طرح ان الفاظ کا لکھنا صحیح ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ یہاں اب یہ مولوی صاحب جواب دیتے ہیں، شرک کا حیزہ اس قدر بڑا، یہ کہتے ہیں ان الفاظ کا اس طرح لکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے شریک اور مساوی بنا دیا گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 179۔ یہاں پر امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اللہ رب العزت کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لکھا جائے، تو یہ مولوی کہتا ہے، اس فتاوی میں فتویٰ دیتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اللہ کے نام مبارک کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، یہ شرک ہے اس وہابی مولوی کے فتویٰ کے مطابق۔ سامعین و ناظرین، یہاں تک تو آپ نے یہ حوالہ جات سماعت فرما لیے کہ وہابی غیر مقلدین حضرات نے امت مسلمہ پر وسیلہ کی بنا پر شرک کے فتوے لگائے، صراحتاً شرک قرار دیا۔ یہ آپ نے 5-6 حوالہ جات سماعت فرمائے۔ اب آپ نے یہ سماعت فرمانا ہے کہ یہ جو شرک کے فتوے لگانے کی عادت ہے ان کو، یہ وراثت، یہ کہاں سے ان کو ملی؟ ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الکامل، امام ابن اثیر جزری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 196۔ یہاں پر ایک واقعہ امام ابن اثیر جزری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اور حکم تھے حضرت سیدنا عمرو بن عاص، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما۔
جب یہ معاہدہ ہو گیا تو حضرت اشعث رحمہ اللہ یہ لوگوں کو معاہدہ پڑھ کے سناتے، اور ایک بار یہ معاہدہ پڑھ کے سنا رہے تھے تو ایک شخص جو بنی تمیم سے تھا، فیہم عروہ بن عدیہ، یہ عروہ بن عدیہ نامی شخص جو خارجی تھا، اس نے کیا کیا، جب حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ معاہدہ پڑھ کے سنا رہے تھے تو اس نے کہا، فقال عروہ تحکمون فی امر اللہ الرجال، یہ کہنے لگا کہ کب سے اللہ کے معاملات میں لوگوں کو، مردوں کو، بندوں کو حاکم بنا رہے ہیں۔ آگے لا حکم الا للہ، یہ عروہ نے اعتراض کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس معاہدے پر اتفاق نہیں کیا، اعتراض کیا اور فتویٰ لگایا۔ مزید یہ حوالہ آپ سماعت فرمائیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مختصر صحیح بخاری جلد اس کی 2 ہے، اور اس کا ترجمہ فوائد لکھنے والے حافظ عبدالستار حماد، یہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور اس پر نظر ثانی کی شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی غیر مقلد وہابی دارالسلام سے یہ چھپی ہے، مختصر صحیح بخاری جلد 2 میں، صفحہ نمبر 985۔ یہاں پر ایک روایت نقل کی حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ روایت نقل کرنے کے بعد مولوی عبدالستار حماد، فوائد یہ عنوان ہے، خوارج اور ان کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ان الحکم الا للہ کی آڑ میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تکفیر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآنی آیت مبنی بر حقیقت ہے، البتہ اسے غلط معنی پہنائے گئے ہیں۔ یہ غیر مقلد مولوی فائدہ لکھ رہا ہے کہ اللہ کے کلام کے غلط مطالب نکال کر، معنی نکال کر عوام کے سامنے رکھے جاتے، فتنہ پھیلایا جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن میں حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، یہ دونوں لشکر، ان کی تکفیر کی گئی، یہ خود غیر مقلد مولوی تسلیم کر رہا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تکفیر یہ حضرات کر سکتے ہیں، ان کے بڑے کر سکتے ہیں، تو پھر امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگانا کون سا مشکل کام ہے ان کے لیے۔ یہ اب قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مسلمانوں کی تکفیر کی جاتی، غلط معنی، غلط مطلب بیان کیے جاتے۔ حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہاں پر انہوں نے خود نقل کیا ہے کہ قرآنی آیت مبنی بر حقیقت ہے، البتہ اسے غلط معنی پہنائے گئے ہیں۔ 2 حوالہ جات آپ نے اس بات پر سماعت فرما لیے۔ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جلد 13 ہے، یہ بخاری شریف کی شرح، اور یہاں پر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن میں فتح الباری سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ باب قتل الخوارجی، یہ باب ہے، یہاں پر ایک حدیث پاک، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر سمجھتے تھے، شریر سمجھتے تھے، کہ جو لوگ قرآن پاک کی وہ آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مومنین پر فٹ کرتے، جو بتوں کے حوالہ سے آیات نازل ہوتی، جو کافروں کے حوالہ سے نازل ہوتی، وہ اللہ کے ولیوں پر فٹ کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر فٹ کرنا، مسلمانوں پر فٹ کرنا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یراہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اسے سمجھتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 242 فتح الباری جلد نمبر 13۔
ذرا اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ سماعت فرما لیں۔ آپ نے پہلے حوالہ جات سماعت فرمائے وہابی غیر مقلدین مولویوں کے کہ انہوں نے وسیلہ کی بنا پر کس طرح شرک کے فتوے لگائے، صراحتاً شرک قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر آپ حضرات نے اس بات پر بھی حوالہ جات سماعت فرما لیے کہ یہ جو ان کو شرک اور کفر کے فتویٰ لگانے کی لذت وراثت ملی ہے، یہ ان کو اپنے بڑوں سے ملی ہے، جنہوں نے حضرت مولا علی سرکار، حضرت امیر معاویہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تکفیر کی، ان پر فتوے لگائے، یہ وہاں سے ان لوگوں کو وراثت ملی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کی روایات ہمیں کیا بتلاتی ہیں۔ ہم اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کریں، کتب احادیث کو دیکھیں، تو آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4، یہاں پر ایک حدیث پاک امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی بخاری شریف کے اندر، لیکن حوالہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، یہاں پر حدیث پاک حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، انّا پہلے ہے، اور پھر فرمایا واللہ، میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، اللہ کی قسم بے شک، اللہ اکبر۔ یہ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے حدیث پاک نقل فرمائی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 184، ما خاف علیکم ان تشرکوا ای علی مجموعکم، فرمایا مجموعی طور پہ میری امت کبھی شرک پر جمع نہیں ہوگی، شرک نہیں کرے گی۔ کریم آقا علیہ السلام یہ فرمائیں اللہ کی قسم بے شک میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، تو یہ حضرات وسیلہ کی بنا پر مشرک قرار دیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 4۔ اسی طرح یہ صحیح مسلم کی شرح حضرت امام نووی رحمہ اللہ جلد اس کی 15 ہے، یہاں پر یہی حدیث پاک امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر اس کتاب کا 53، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَا تَرْتَدُّ جُمْلَةً، فرمایا کہ یہ مجموعی طور پہ کبھی مرتد امت نہیں ہوگی۔ امام مسلم رحمہ اللہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں وَقَدْ عَصَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، اللہ نے شرک سے، مرتد ہونے سے مجموعی طور پہ اس امت کو محفوظ فرمایا۔ یہاں پر آپ ذرا حوالہ جات مزید آپ سماعت فرمائیں۔ ادھر آپ نے ابھی فرامین سنے آقا علیہ السلام کے شارحین کے اقوال فقیر نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ امت کبھی مجموعی طور پہ شرک پر جمع نہیں ہوگی، مرتد نہیں ہوگی، اکثریت میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کی۔ اب ان کا حال دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب ہے انوار توحید، حکیم محمد صادق سیالکوٹی غیر مقلد وہابی مولوی ہیں،
یہ کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 147، اس آیت سے مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے، اور جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور عقیدہ و اعمال میں شرک بھی رکھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اس خدا کے فرمان سے معلوم ہوا کہ مومن مشرک بھی ہوتے ہیں، مومن مشرک بھی ہوتے ہیں اور ان کی اکثریت ہے۔ نعوذ باللہ، اس حد تک یہ آگے چلے گئے کہ مومن مشرک بھی ہوتے ہیں اور ان کی اکثریت ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی اکثریت کے طور پر۔ یہ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، تقویۃ الایمان مع تذکیر الاخوان، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب، یہ کتاب ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 19 ہے، پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں فائدہ لکھتے ہیں، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ ایک بار پھر سنیں اور توجہ کریں ان الفاظ پر جو اسماعیل دہلوی نے یہاں پر لکھے، کس طرح امت مسلمہ کی اکثریت پر شرک کے فتوے لگائے، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں، اکثر لوگ سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ امت مسلمہ کی اکثریت کو یہ مشرک قرار دے رہے ہیں اسماعیل دہلوی، جبکہ ادھر آپ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان اور شارحین کی آپ تشریح سن چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ سامعین و ناظرین، ذرا اب ایک حوالہ آپ اس بات پر سماعت فرما لیں، جو کسی مسلمان کو مشرک کہے، شرک کا فتویٰ لگائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 3 میرے پاس، امام ابن کثیر کی، صفحہ نمبر 210۔ یہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خوف ہے تم پر کہ ایک وہ شخص جو قرآن پڑھے گا، وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا لیکن اپنے ہمسائے پر وہ تلوار کو تان لے گا، شرک کے فتوے لگائے گا۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا وہ مشرک ہوگا یا جو شرک کے فتوے لگائے گا وہ مشرک ہوگا؟ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں بل الرامی، جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہوگا، مسلمان پر تلوار کھینچنے والا ہوگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مشرک ہوگا، جس پر فتویٰ لگایا گیا وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اب یہاں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں کہ وہ بندہ قرآن پڑھنے والا ہوگا لیکن فتوے شرک کے لگائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 210، امام ابن کثیر، جلد نمبر 3۔ سامعین و ناظرین، یہ آپ نے ہماری ابتدائی گفتگو سماعت فرما لی، جس میں 3-4 باتوں کا ہم نے بیان کیا۔ پہلے نمبر پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وسیلہ کی بنا پر شرک کے فتوے لگائے، مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر آپ حضرات نے اس بات پر حوالہ جات سماعت فرمائے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مشرک کہے تو وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام نے خود ضمانت دی ہے، سند عطا فرمائی اپنی امت کے حوالہ سے کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یعنی امت کی اکثریت کبھی بھی شرک پر جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ غیر مقلد وہابی حضرات یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ اب فیصلہ کرنا آپ حضرات کے لیے آسان ہے کہ آیا مشرک امت مسلمہ کی اکثریت ہے یا جو لوگ امت مسلمہ کی اکثریت کو مشرک کہتے ہیں وہ حدیث رسول کے مطابق مشرک قرار پاتے ہیں۔